یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ میں نے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اس کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کے شریک بھی تھے کام کاج میں، کاروبار میں۔ جی جی۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، سیکھتے اور حاصل کرتے، اور رات کو جا کر اپنے اس ساتھی کو بتاتے تھے کہ آج یہ پتہ چلا۔ اگلے روز آپ کاروبار پر ہوتے اور آپ کے ساتھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے، صلی اللہ علیہ وہ سیکھتے، حاصل کرتے اور بتاتے کہ آج یہ ہوا۔ یہ ان کا انداز تھا، یہ صحابہ کرام علیہم و رضوان کا یہ انداز کہ بار بار وقتاً فوقتاً یہ آنا، پوچھنا، سمجھنا، آقا یوں ہو گیا، آقا یوں ہو گیا، آقا ایسا، آقا ایسا۔ میں عرض کروں کہ اگر اس بات کو آج ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، شعور پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ شرعی معاملے میں رہنمائی لیں علماء کرام سے، زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی لیں علماء کرام سے، اور اپنے آپ کو علماء کرام کے ہاتھوں میں دے دیں کہ ان سے رہنمائی لیتے رہیں، ان سے پوچھتے رہیں، اور یہ جب تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں، اور علماء سے مراد میری علماء اہل سنت، علماء حقہ ہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہی درست معنوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت بھی آپ کو دعوت اسلامی نے کھول کر دیے ہیں، اور ٹیلی فون نمبر آپ کو دارالفتہ اہل سنت کے دے جاتے ہیں، اور اوورسیز کے یعنی بیرون پاکستان کے باہر کہ اسلامی بھائیوں کے لیے الگ سے ٹیلی فون نمبر دیے جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم رہنما لینے والے بنیں، ورنہ یہ بہت عجیب حالت ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود، اتنا بیان کرنے کے باوجود بھی ایک گھر میں بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا جس نے داڑھی کی نیت کر کے سفید داڑھی تو کر لی، بال بھی اس کے سفید ہو گئے، سر پر ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، ماتھے پر نشان بھی ہے، یہ گھر میں بیٹھ کر یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز کے فتوے دیتا رہتا ہے۔ اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں حاجی صاحب، بھلے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو اپنی نماز کا پتہ نہیں ہوتا کہ میری نماز بھی درست ہے یا نہیں ہے۔ دنیا دیکھیے دھوپ میں بال تھوڑی سفید کیے ہیں، یہ بھی ڈائلوگ ہوتا ہے، دنیا دیکھیے دھوپ میں بال تھوڑی سفید کیے ہیں، میں نے کہا دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، آپ کے بال دھوپ کو کیا، دھوپ کیوں آپ کے بال سفید کرنے پڑے گی؟ آپ آئینے میں کھڑے ہو جائے، آپ کی عمر نے آپ کے بال سفید کر دیے ہیں، موت کے پیغام نے آپ کے بال سفید کر دیے ہیں، آپ دھوپ کو کیوں چیک کر رہے ہیں؟ آپ اپنی عمر کو چیک کریں، عمر کو دھوپ تو بچہ بھی لیتا ہے، تو دھوپ سے بچے کے بال کے سفید ہو جاتے ہیں؟ بچے کو تو دھوپ دی جاتی ہے خاص، اس کو دھوپ دو، سورج کی کرنیں دو تاکہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہو، وٹامن ڈی ملتا ہے نا، یا کیلشیم ملتا ہے، کیا ملتا ہے اس کے اندر؟ دھوپ کی روشنی کے اندر۔ یہ تو دھوپ پہ بال سفید کرتا نا، ایک اپنی جگہ پہ محاورتاً مشہور ہے کہ ہمیں بہت تجربہ ہے۔ آپ کو تجربہ گھر بار چلانے کا ہوگا، شریعت کے احکام کے اوپر زبان نہیں چلانی چاہیے۔ پھر دوسرا یہ کہ علماء کرام کے پاس جائیں گے تو ان کی زیارت بھی تو ہے نا۔ اب جیسے میں نے ابتدا نیت کی، مفتی صاحب جیسے کہ میں نے یہ نیت کی کہ میں ایک عالم، مطلب یہ ایک مطلق ہے نا، آپ سارے اس معاملے میں ایک وہ انکساری کے باب میں چلے جائیں گے، لیکن مطلقاً بات ہے کہ اگر میرے سامنے اسکرین پر ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں گھر بیٹھ کر یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج دعوت اسلامی کے اس مدنی سے مکالمے یا مدنی مذاکرے کے سلسلے میں عالم کی زیارت کروں گا، تو کیا مدنی چینل پہ بیٹھا ہوا شخص اگر عالم کی زیارت کی بھی نیت کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا عبادت کا؟ کہ عالم کی زیارت بھی عبادت ہے؟ لائیو کی بات کر رہا ہوں، ریکارڈڈ کی نہیں کر رہا۔ یہ تو خیر ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے کہ ٹی وی پر کسی کو دیکھنے کی صورت میں اس کو اصل کو دیکھنے کا جو فضیلت ہے وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ میں نے بذات خود اس پر جو غور کیا تھا ایک مرتبہ، تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ ٹی وی پر دیکھنے میں وہ فضیلت نہیں ہے جو بطور خاص حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ فضیلت نہیں، کیونکہ ٹی وی پہ جو نظر آتی ہے وہ شبیہ نظر آتی ہے۔ شبیہ کا دیکھنا وہ اصل کا دیکھنا نہیں ہے۔ شبیہ کا دیکھنا سائے کا دیکھنا، یا جیسے کسی کو آئینے کے اندر دیکھا یا کسی کی پانی کے اندر جھلک نظر آ رہی ہے اس کو دیکھا، تو یہ اس قبیل سے ہو جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ثواب کا ایک دوسرا پہلو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر اس کو دیکھ کر جو ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ایک ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن دیکھنے والی فضیلت کا تھوڑا سا جدا۔ اب میں تھوڑا یہاں، اب یہ میرے مدینہ کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں، اب جیسے کہ میں نے نیت کروائی، نیت کی، اب میں نے نیت کی، اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ ایسا ہے، اب میں نے پوچھا تو مجھے اس کی وضاحت ملی، مدینہ
ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو. ٹھیک ہے, اللہ مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, میرے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں اگر یوں کروں تو آپ کی زیارت ہو گئی, چلے آپ کا میں نام لوں گا تو آپ بولو گے یار میرے کو تم ابھی نہیں لو نا. کوئی بھی ایک عالم یا مفتی, واقعی وہ عالم, واقعی وہ مفتی ہے, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یوں دیکھوں تو وہ مجھے نظر آ جائیں, لیکن میرے سامنے الماری رکھی ہوئی ہے, اس الماری میں شیشہ رکھا ہوا ہے. اب میں شیشے میں دیکھتا ہوں, مجھے مفتی صاحب نظر آ رہے ہیں. کہ اب میں شیشے میں کیا یہ سوچ کر دیکھوں کہ یار یہ وہی نظر ہے یا مجھے وہ ثواب ملے گا؟ نہیں, یہ وہی چیز ہوگی نا جو میں نے ابھی عرض ہاں, کی جو ہے. آپ فرما رہے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ آئینے میں دیکھنا یا پانی کے اندر کسی کی شبیہ کو دیکھنا یا ٹی وی کے اوپر دیکھنا, یہ یعنی ایک ہمارے عرف کے اعتبار سے تو ہے بطور خاص ٹی وی پہ دیکھنے والی جو صورت ہے, عرف کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اصل کو دیکھا. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو تحقیق الکشف الشافیہ کے اندر ہے, اس کی روح سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ حقیقت کو دیکھنا اسے نہیں قرار دیا جائے گا. یہ مدنی چینل کے ناظرین, اب صرف ایک نیت پر میں نے سوال کیا نا, اس کے اندر ایک اور سوال پیدا ہوا, وہ میں نے کیا. ہمیں کتنا سافٹ, کتنا عمدہ اور کتنا تحقیق طلب جواب نظر آیا. ماشاءاللہ, یہاں آئی صاحب نے عمل سے بھی ثابت کر دیا الحمدللہ, علماء سے پوچھنے کے حوالے سے. میں عرض کروں غلام صبح, حرام اور حلال کے جو یہاں بھی دیکھیں نا, میری غلط فہمی دور ہوئی نا. اللہ اللہ, آئی صاحب الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح یہ سوچئے کہ زندگی کے کتنے سوال جواب آپ کی زندگی میں روز مروز پیدا ہوتے ہیں, اگر علماء کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو میں یہاں پر اس جو موضوع ہمارا کافی یہ چلا ہے, ہمارے مدنی مکالمے کے آخر میں ایک ساتھ میں نے نیت کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے مدنی چینل پر سوالات آئے ہوئے ہوں گے آج, چاہے وہ کسی بھی موضوع سے متعلق ہوں, میں انشاءاللہ کوشش ہمارے اسلام میں بھی سن لیں. آخر میں جب اس سلسلہ ہمارا اختتام پر ہوگا تو آخر میں ہم ساری کالیں لے لیں گے, جو جوابات مفتی صاحب کے لینے کے ہوئے انشاءاللہ ان سے بھی ہم لے لیں گے. ویسے میں نے قلم اٹھا لیا تھا کاغذ دے, لیکن چلیں آپ نے فرمایا تو آخر میں آخر میں لے لیں کہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے. میں اس میں آئی صاحب یہ عرض کروں گا ماشاءاللہ, ایک سوال میں ٹاپک کے مطابق عموماً کوسچن نہیں ہوتے تو پھر وہ سارا موضوع رہ جائے گا. میں یہ عرض کروں گا آئی صاحب کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت پیارا ایشو جو ہے, وہ ایک بہت سینسٹیو ایشو آپ نے اٹھایا, اور بہت پیارے احسن طریقے سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ امت کی خیر خواہی ہوئی, ذہن سازی ہو گئی, دونوں بزرگوں کے ملفوظات ہمیں مل گئے, نصیب ہو گئے الحمدللہ. علماء کے حوالے سے بہت زیادہ ایمفیسائز آج ہم نے الحمدللہ سلسلے میں کیا. کچھ اور ایسی ڈائمنشنز ہیں جو آپ ذہن میں سوچ کے لے کر آئے ہوں گے کہ یہ بعض ایسے سلگتے موضوعات ہیں کہ جس پر امت کو مدنی پھولوں کی پھوار جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے, اور تسلی آمیز کلمات کہنے چاہیے, دل ان کے وسوسوں سے خالی کرنے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس طرف بھی آپ لے کر جائیں, اور ہم آپ کے حوالے سے بھی نہیں ایسا خاص ذہن, میں اس طرف جاؤں گا جو مقصد کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میوزک, موسیقی, گانے باجا, اس طرف میں ضرور لے کے جاؤں, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو سب سے زیادہ جس گناہ میں, جس برائی میں ہماری قوم all over the world مبتلا ہے, غالباً میں اس پہ شاید کہہ سکتا ہوں کہ میوزک سر فہرست ہے. اچھا, یعنی بالکل ایک چھوٹے بچے سے لے کر, اگرچہ نابالغ بچے کو گناہ نہیں ہوتا, لیکن ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر جو بالکل پنگورے کے اندر, جھولے کے اندر جھول رہا ہے, اس بچے سے لے کر شاید اس شخص تک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار اتنے بڑا ہو گیا ہے کہ قبر میں پاؤں لٹک گئے اس کے. ایسا آپ نے ظاہر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے دنیا دیکھی ہے آپ نے, الحمدللہ سفر کیے ہیں آپ نے, تو ظاہر کا یہ کلچرل شاید ایک نہیں, ہم مفتی صاحب اس کی تائید کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ میں ظاہر ہے کہ میں انہی کی تائید کے ساتھ ہی مکالمے کے ساتھ چلوں گا. مجھے لگتا ہے کہ شاید چاہے مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, ادھیڑ والا ہو, کسی قوم کا ہو, کسی نسل کا ہو, ایسا لگ رہا ہے کہ میوزک یہ ایک ایسی مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی شے آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس سے بچنے والے الا ماشاءاللہ چند ہی اگر رہ گئے تو رہ گئے, یا تو وہ مطلب بادل ناخواستہ یا مجبوراً, یا تو وہ مبتلا ہو جاتے ہیں, مبتلا کر دیے جاتے ہیں, یا وہ شوق میں مبتلا ہیں. جیسے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہ کان میں میوزک ڈالا جا رہا ہے, ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, اور اس کو اس قدر پروموٹ
کسی لیول پر کیا جاتا ہے، اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، اتنا پروموٹ کیا یعنی میوزک کو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک طبقہ ہے کہ میوزک کو ناجائز سمجھنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، اور میوزک کی وہ مختلف تشریحات اور الگ الگ شروحات کر کے الگ الگ انداز سے لاتا ہے، جبکہ ہم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کا ایک مقصد بیان کر چکے ہیں، آلات موسیقی کے حوالے سے، میوزیکل انسٹرومنٹ کے حوالے سے، گانے باجے پر میں حدیث اتنی مطلب کہ وہ جگر شغاف حدیث میں بیان کر چکا ہوں، کیسا انداز تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس کو سمجھانے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے میں تمام عاشقان رسول سے یہ مطلب مدنی التجا کروں گا کہ پلیز 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 مائی ہمبل ریکویسٹ، میری بالکل مودبانہ مدنی التجا کہہ دیں، ہر حوالے سے جو آپ لفظ چاہیں وہ اس کو لے لیجئے، اس طرح عمدہ لفظ، میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز اپنے آپ کو کسی صورت میوزک سے نکالیے، بائی فورس نکالیے، کوئی صورت پیدا کیجئے کہ آپ کا نہ موبائل فون میوزک سنائے، نہ آپ کا مطلب کہ کوئی بھی ڈیوائس جو آپ کی، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو یا کوئی بھی ٹی وی کی اسکرین ہو، کوئی بھی چیز وہ آپ کو مطلب کہ یار اب تو موبائل میں تو اب سروس میں جاؤ، ہیلپ سروس میں تو وہ ہولڈ کے نام ہے میوزک سنا رہے ہوتے ہیں، اب تو سمجھ نہیں آتا کرے گا، مدد بھی ہیلپ لینے جاؤ تو بولتے پہلے ہمارا میوزک سنو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی، ورنہ تمہاری ہیلپ بھی نہیں کرتے جاؤ جو کرنا ہے، مطلب ایسا عجیب و غریب حال ہے یار، مطلب کسی کمپنی میں فون کرو کہ جناب فلاں سے بات کروا دیجئے، پلیز ہولڈ ڈاؤن، ٹھا کر کے بٹن دبا لے جانا میوزک سنیے آپ، یہ سمجھ نہیں آ رہا، موبائل لینے جاؤ تو اسپیکر چیک کروانا ہے جناب میوزک سنیے، بچے کا کھلونا لینے جاؤ، ارے مجھے ایک اسٹائے بھائی کا بیان مجھے پتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تھک گیا بچے کا کھلونا لینے کے لیے کہ یار مجھے میوزک سے ہٹ کر، تو وہ کھلونا بیچنے والا بیچتا تھا، سائیکل چلا تو اس پہ سائیکل بچے کی میوزک، وہ کار چلے میوزک، کھلونا لو تو میوزک، وہ کوئی بھی زمین پر رہنے والا ہو یا ہوا میں اڑنے والا ہو، اور جب تک کہ اس میں میوزک نہیں بجے گا تو چم نہیں چلے گا، ارے جوتا چلا تو اس میں میوزک، ارے عجیب و غریب حال کر دیا میوزک نے۔ مفتی صاحب کچھ طرح طرح کی پیکنگ میں بک رہا ہے آئی صاحب، طرح طرح کی پیکنگ میں، روح کی غذا اور فنون لطیفہ، حصہ لطافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اب تو بعثت کا مقصد بیان ہو رہا ہے نا، جی جی مقصد بعثت بیان ہو رہا ہے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مقصد کے تحت ہم اس موضوع کو لے کر آئے جی 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 کہ اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، ہمارے نبی کا ارشاد ہم نے سنا اور آپ کی آمد کا مقصد ہم سن رہے ہیں، انہی مقصد میں میوزک سے بچنا ہے ہمیں۔ مفتی صاحب مزید وضاحت فرمائیں۔ ایسے کچھ سمپلی اسے یوں کہہ سکتے ہیں، جو جس موضوع کے اعتبار سے ہم کلام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد، جن چیزوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رواج دیا جی جی اور جنہیں پروموٹ کیا، فروغ دیا، انہیں فروغ دینا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد تھا، تبھی آپ نے اسے فروغ دیا۔ صحیح۔ اور جس چیز کو آپ نے ختم کیا اسے ختم کرنا آپ کی تشریف آوری کا مقصد تھا۔ کیا کہنے، اور دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ آپ کی تشریف آوری سے صحابہ کرام کے اندر جو چیز بڑھتی گئی، جس چیز کا اضافہ ہوتا گیا، وہ مقصد بعثت تھا، سرکار علیہ السلام اس کے لیے تشریف لائے، اور جو چیز صحابہ کرام کی زندگی سے نکل گئی اسے نکال دینا مقصد تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ غور کر لیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیا کیا چیزیں داخل ہو گئیں اور کیا کیا چیزیں ان کی زندگی سے خارج ہو گئیں۔ جو داخل ہوئیں وہ بھی مقصد رسالت، اور جو خارج ہوئیں ان کو خارج کرنا مقصد رسالت۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں صحابہ کرام کی جو سیرت ہے، اس کے اگر صرف عنوانات جو ہیں، اس کے ٹاپکس جو ہیں وہ سامنے رکھ لیں۔ جی جی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں کیا داخل ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دل میں رغبت کا پیدا ہو جانا، ماشاءاللہ، راتوں کو جاگ کر خدا کو یاد کرنا، ذکر اللہ کا عادی بن جانا، عبادت کا شوق دل کے اندر پیدا ہو جانا، تہجد کی ادائیگی کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، اور اپنے جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں ان کا اضافہ ہو گیا۔ صحیح ہے۔ تو جو اضافہ ہوا وہ ہوا تلاوت کا، صحیح، ذکر اللہ کا، درود کا، اور اچھے کلام کا، امر بالمعروف کا، نیکی کی دعوت دینے کا، دوسرے تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا، ان چیزوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ تو ان کا اضافہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مقصد رسالت میں تھیں، تبھی اس کے وہ پورا ہوا، اور وہ ان صورتوں میں پورا ہوا۔
اور کیا چیزیں ان کے اندر کم ہو گئیں اور ختم ہو یا کم ہوئی یا ختم ہوئی. صحابہ کرام کے اندر جو ہے وہ اگر کسی کے اندر پہلے جھوٹ کی عادت تھی وہ ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اگر کسی کی برائی بیان کرنے کی عادت تھی، غیبت، وہ ختم ہو گئی. الزام تراشی جو تھی وہ ختم ہو گئی. بہتان لگانا ختم ہو گیا. بے پردگی جو تھی وہ ختم ہو گئی. بے حیائی ختم ہو گئی. پہلے وہ بھی موسیقی اور آلات موسیقی استعمال کرنے والے تھے، جیسے وہ روایت میں جو بیان کیا، تو وہ موسیقی، آلات موسیقی ان سے ختم ہو گئے. تو اب یہ چیزیں ختم ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مقاصد رسالت میں تھا ان کا ختم کرنا، ماشاءاللہ، لہذا یہ ان کے اندر ختم ہو گئیں. جی 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 جی. تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہوا یا معاذ اللہ موسیقی میں اضافہ ہوا. اللہ اکبر، اللہ صرف اکبر. آپ یہ جو کمپیریزن ہے اگر یہ سامنے رکھ کے کر لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے. اور اب ہم چونکہ اس کے اوپر کلام کر رہے ہیں، ہم نے میلاد شریف منایا ہے، مناتے رہے ہیں، مناتے رہیں گے، انشاءاللہ. اور میلاد شریف ہماری ایک منانا ایک ہماری زندگی کا ایک خوشگوار ترین یعنی لمحات ہوتے ہیں. الحمدللہ. لیکن اس میلاد شریف کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا، یہ بھی ہماری زندگی کا اسی طرح حصہ ہونا چاہیے. محبت جو ہے وہ اطاعت پہ مجبور کر دیتی ہے. تو اب ہم اپنی زندگیوں کے اندر، جی جی، اپنے گھر میں، پہلے اپنی ذات پہ، پھر اپنے گھر کے اندر، اپنے پاس پڑوس کے اندر، اپنے جو جاننے والے جو اپنے کولیگز ہیں، کام ساتھ کرتے ہیں وہ ہیں، اپنے معاشرے کے اندر ہم انہی چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کریں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے معاشرے میں بڑھایا. ماشاءاللہ. اور ہم ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ مبارکہ کے اندر ختم کرنے کی کوشش کی اور بہت ساری چیزوں کو ختم کیا. سبحان اللہ. تو اب ان کی جو فہرست ہمارے سامنے آتی ہے وہ پوری ایک اچھائیوں کی اور نیکیوں کی فہرست بن جائے گی ایک طرف، دوسری طرف ایک برائیوں کی فہرست بن جائے گی، جن کے اندر ہم جس پر کلام کر رہے ہیں وہ موسیقی ہے، وہ گانا ہے، وہ باجا ہے، وہ آلات موسیقی ہیں، یہ چیزیں. ٹھیک. تو اب ہم اگر یہ ذہن اپنا بنا لیتے ہیں کہ ہم نے پریکٹیکلی بھی میلاد منانا ہے، جی جی، یعنی ہم نے جو ایک تقریروں کے ذریعے، نعروں کے ذریعے اور اپنے گھروں پر چراغاں کے ذریعے ہم نے میلاد منانا ہے، اب اپنی ذات کے ذریعے بھی میلاد منانا شروع کریں گے. ماشاءاللہ. اب اپنے اعمال اور افعال کے ذریعے بھی میلاد منانا شروع کریں گے. اب اپنے کردار کے ذریعے بھی میلاد منانا شروع کریں گے. اب ہم اپنے قرب و جوار کے ماحول کے اندر اس میلاد کو پریکٹیکل جو ہے وہ کرنا شروع کریں گے. اچھا. ان پریکٹس لے کر آئیں. جی جی. تو اب ان چیزوں کو پھر آپ جتنا وسعت کے اندر لیتے جائیں وہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے ایک آئیڈیل چیز ہیں، ان کا معاشرہ ہمارے لیے آئیڈیل چیز تھی. اب وہی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، وہ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا ہم نے بھی مقصد رسالت کی تکمیل کے اندر اپنا کردار ادا کیا. یہاں پر ایک چیز میں عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مقاصد کے لیے تشریف لائے اس میں دو پہلو تھے. دو پہلو تھے. ایک یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات مبارکہ کی حد تک وہ کام کریں. ٹھیک ہے. اپنے ذات مبارکہ کی حد تک وہ کام کریں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت وہ کام کرے. آپ کی امت وہ کام کرے. ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی جی جی کہ مقاصد رسالت میں تھا دعوت اللہ. ٹھیک ہے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. دعوت اللہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے تھا. لیکن کیا یہ دعوت اللہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟ صحیح ہے. یا آپ کے بعد اب آپ کی امت کی ذمہ داری شروع ہو جائے گی کہ اب وہ اس کو آگے چلائے. زبردست. اب وہ انہوں نے آگے اس کو چلانا ہے. ٹھیک ہے. تو اب امت کی آگے ذمہ داری ہے اور یہی حکم بعینہ امت کو بھی موجود ہے. یدعون الی الخیر. اللہ. وہ خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو گویا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد ہیں انہیں پایۂ تکمیل تک پہنچانا اور انہیں رواں دواں رکھنا اور مستقل بنیادوں پر اسے کرتا رہنا یہ امت کا فریضہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بیان کیا گیا قرآن پاک کے اندر. یہ سورہ اعراف کے اندر یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع فرماتے ہیں. یہ آپ کا وصف بیان کیا. تو کیا یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے یا اب آپ کی نیابت میں آپ کی امت نے بھی کرنا ہے؟ آپ یقیناً یہی ہے کہ آپ کی نیابت میں یہی کام آپ کی امت نے کرنا ہے. تو گویا ان مقاصد کی تکمیل جو ہے جی جی
اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہے. ٹھیک. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر اسے جس حد تک پایا تکمیل کو پہنچانا تھا پہنچایا, لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری شروع ہو گئی. اب یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, دعوت الی الخیر, داعی الی اللہ ہونا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, اب یہ آگے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر کوئی اپنے سٹیٹس کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق اب یہ کام کرے گا, کوئی ہاتھ کے ذریعے, کوئی زبان کے ذریعے, کوئی دل کے ذریعے. اب جیسے یعنی ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ جسی عظیم ہستی ہوتی ہے اس کا کام بھی اسی حساب سے اسی اسٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے نا. تو اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یعنی بعد از بزرگ تو یہ قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, وہ والا ان کا درجہ ہے. تو اب انہیں جو ہے دعوت الی اللہ کی طرف کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری عطا کی گئی تھی, نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا, اب یہ اتنا عظیم الشان کام ہے. تو اس سے یعنی جب یہ فضیلت کا بھی, اس کام کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے, اور جب یہ عظمت کا کام امت کے منصب کے مطابق امت کی طرف ٹرانسفر ہوا ہے تو اس سے امت کی فضیلت, اور پھر جو شخص اس سعادت کو پا لے, کرنے میں کامیاب ہو جائے, اس کی بھی کوئی فضیلت کا تصور ذہن میں آتا ہے, کوئی ایسا فضیلت, کوئی ایسا مل جائے, جوش آ جائے کہ شروع ہو جائیں سارے. دیکھیں قرآن پاک کے اندر ان کے بارے میں بڑی واضح طور پہ فرمایا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا کہ اس سے زیادہ اچھی کس کی بات, اس سے زیادہ اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف دعوت دے, اللہ اکبر, اور اچھے عمل کرے, اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اب یہ جو آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے زیادہ اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف دعوت دے, یہ ہر مسلمان کی فضیلت کے لیے کافی ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے. جو بھی دعوت الی اللہ کا کام کرتا ہے, جو نیکی کی دعوت دیتا ہے, جو برائی سے منع کرتا ہے, جو لوگوں کو برے کاموں کے انجام کے بارے میں سمجھاتا ہے, وہ اس فضیلت کا مورد ہے. یہ فضیلت اسے ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ اس کی بات سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں. مصعب, کیا اس خوشخبری میں ہم اپنے مبلغین کو جو ہمارے یعنی صراط الجنان سے درس دیتے ہیں, فیضان سنت سے درس دیتے ہیں, غیبت کی تباہ کاریوں سے درس دیتے ہیں, کیا اس میں ان کو شامل کیا جا سکے گا؟ دیکھیں لازمی بات ہے, اس میں کوئی دوسری مخلوق تو نہیں آئے گی نا. اس میں ہر وہ مسلمان شامل ہے جو کسی بھی طور پہ دوسرے کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اللہ کے احکام کی طرف بلاتا ہے, اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے, نیکی کی طرف بلاتا ہے, اعمال صالحہ کی طرف بلاتا ہے, شرم کی طرف, حیا کی طرف, نماز کی طرف, روزے کی طرف, زکوٰۃ کی طرف, حج کی طرف, تلاوت کی طرف, قرآن کی طرف, ذکر اللہ کی طرف, درود کی طرف, نیکی کی خود دعوت دینے کی طرف, جو عاجزی کی طرف, صبر کی طرف, توکل کی طرف, شکر کی طرف, جو کسی بھی نیکی کے کام کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اس فضیلت کے اندر شامل ہے. تو اب اس میں ہمارے درس دینے والے ہیں, ہمارے جو شریعت کے مطابق بیان کرنے والے ہیں, جو لوگوں کو شرعی مسائل بتانے والے ہیں, وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں, وہ تمام کے تمام اس فضیلت کے اندر شامل ہوں گے. اگر کسی اور حساب سے, کسی اور طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دعوت اسلامی کی, کسی اور مدنی کام کے حوالے سے, نیکی کے کام کے حوالے سے, ہاں وہ اس میں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی وہی کام کرنا, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں کوئی فضیلت بیان کی گئی, صحیح ہے. دوسرا ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرنا, ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے ہیں دامے درمے قدمے سخنے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اس کی مدد کرتا ہے مال دے کر, صحیح ہے, یا اس کی سفارش کر کے, یا کسی بھی اس کے ساتھ چل کر جو اس کی مدد کرتا ہے. اس کی فضیلت بھی وہی ہوتی ہے جو اصل کام کرنے والی. کیا بات ہے, یہ حدیث مبارک ہے, بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ماشاءاللہ, مزہ آ گیا, ایک مرتبہ کسی جگہ کوئی بھیجنا تھا, شاید کوئی لشکر شاید بھیجنا تھا, تو فرمایا قبیلے سے فرمایا کہ تم میں ہر دو میں سے ایک مرد اٹھے, دو میں سے ایک مرد اٹھے اور وہ جائے, صحیح, اور ثواب دونوں کو ملے گا. سبحان اللہ, ثواب دو, کیونکہ ایک جائے گا, دوسرا پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرے گا. تو جو اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرے گا یہ اس کی مدد کر رہا ہے اور اس کو مینٹلی طور پہ اسے پریشانی سے بچا رہا ہے. تو فرمایا کہ وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا, اجر جو ہے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا. ایک اور حدیث مبارک ہے, بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے, فرمایا کہ من جہز غازیا فقد غزا, کہ جس نے کسی غازی کے لیے اسباب مہیا کیے وہ خود بھی غزوہ کرنے والے کے برابر ہے. اور دوسری حدیث مبارک, اسی حدیث کا دوسرا جز ہے, فرمایا کہ جس نے کسی غازی کے گھر والوں کی اس کے پیچھے دیکھ بھال کی یہ بھی غزوہ کرنے میں شریک ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, ایسی ذوق افزا بات ہے. حاجی صاحب ابھی میرا تو خیال ہے کہ
میرا تو ذہن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مختلف ایکٹیویٹیز میں گھومے جا رہا ہے مفتی صاحب یہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب سے یہ وضاحت لے لینی چاہیے. جی جی لبائک لبائک. جو روایت غازیوں کے لیے بیان کی گئی, جی 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 جی, کیا ان روایتوں کو ہم دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والوں کے حوالے سے, اگر کوئی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مصروف ہو جاتا ہے یا اس طرح ہو جاتا ہے, تو دیکھ ایک عام مبلغ ہے, پھر ایک علماء ہے, ایک مفتیان کرام ہے. کیونکہ مجھے یہ آپ مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے کسب کا جو بیان فرمایا ہے جی وہ جی احیاء العلوم الدین میں, اس میں جن 4 طبقات کو لیا کہ کن کے لیے کسب کرنا یعنی کہ وہ ذریعہ معاش اختیار کرنا باعث فضیلت ہے, کن کے لیے نہیں ہے, اور کن کے لیے مطلب کہ لوگ کریں اور کن کے لیے نہ کرنے وغیرہ کے حوالے سے جو بھی اس پہ تصور موجود ہے. تو اگر اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے, کیونکہ اس پہ جو ایک طبقہ ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لیا کہ جو علماء ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تو مطلب کہ ان کے لیے یہ بازار یا کسب اختیار نہ کرنا بہتر ہے, تاکہ وہ امت کے لیے اور اس کے لیے اصلاح امت کے کام میں مصروف عمل رہیں, اور جو دیگر لوگ ہیں وہ ان کی ان ضروریات کو پوری کریں, تاکہ یہ ٹینشن فری ہو کے جیسا آپ نے لفظ استعمال کیا, اور یکسوئی کے ساتھ یہ اپنے دین متین کی خدمت میں مصروف عمل رہیں, تاکہ یہ فکر معاش, کیونکہ فکر معاش بد بلا ہولے معاش جاں گزا, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. جیسے کہ امامت کے حوالے سے بھی, کیونکہ اب وہ امام اگر کاروبار کرے گا تو پھر امامت کیسے کرے گا, اس کے احکام فقہ کے جدا ہیں. تو جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے, کیا اس کو کسی طور پر ہم دعوت اسلامی یا اس کے علاوہ بھی جو بھی اس وقت عاشقان رسول دنیا میں زمین میں کہیں بھی ہیں, اگر وہ عاشقان رسول جو دین متین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق, شریعت کے مطابق, جی جی, اگر اپنے آپ کو اس کے لیے کوئی مخصوص کرتے مختص کرتے ہیں, اور کوئی ان کو جیسے اسپانسر, یا آپ اس کو اسپانسر کا لفظ کہہ لیں ہم اس کو, کوئی ان کو اسپانسر کر لیتا ہے, کوئی ان کی کفالت کر لیتا ہے, کوئی ان کو بیک اپ دے دیتا ہے, تو کیا یہ غازی والی جو روایت آپ نے ابھی بیان کی, کیا یہ روایتیں ان پر بھی منطبق ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی, یا ہو سکیں گی تو کیسے ہوں گی؟ یہ تو سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا. یہ سوال جو ہے اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل ہے. کچھ فضائل وہ ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں, یعنی وہ فضائل کی نوعیت یا اس کا موقع محل ایسا ہوتا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بطور خاص جو ہے وہ غزوہ کرنے والوں کے بارے میں ہی ہے. تو اب وہ جو ثواب کی صورتیں ہیں ان کو تو ہر جگہ پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو حدیث مبارک میں نے عرض کی ہے, من جہد غازیا فقد غزا, تو یہ حدیث مبارک محدثین نے مطلقاً نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کے اوپر ہی نقل کی ہے, اور اس کی بنیاد جو بنائی ہے, یعنی یہ حدیث مبارک ابھی میں نے کل ہی اس کا مطالعہ کیا اس میں ریاض الصالحین کے اندر, تو اب اس میں باب کہاں سے شروع ہوا؟ باب ہی شروع ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, کیا کہنے, اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. مدینہ مدینہ. تو اب وہ نیکی کے کام پر مدد کرنے پر اس نیکی کا ثواب ہے, اور بھلائی کے کام پہ مدد کرنے پر اس بھلائی کا ثواب ہے. پھر اسی ضمن کے اندر پھر نیچے یہ حدیث مبارک بیان کی ہے, اور اسے اسی طور پر لیا گیا ہے کہ نیکی کے کام میں جو مدد کرتا ہے وہ بھی اسی طرح ثواب کا مستحق ہوتا ہے جیسے اصل وہ نیک کام کرنے والا ہوتا ہے. تو جو حدیث مبارک بیان کی ہے یہ تو عام ہے, ٹھیک ہے, یعنی بطور خاص ان کے بارے میں ہے, لیکن آگے اسے استدلال کرتے ہوئے پھر سب کے بارے میں ہے. وہ محدثین نے اپنے کتابوں کے اندر اسے بیان کیا ہے. باقی یہ کہ کیا ہر جگہ کی حدیث ایسے منطبق کی جا سکتی ہے, نہیں, وہ دوسرا مسئلہ ہے. وہ کسی جگہ ہو سکے گی, کسی جگہ نہیں ہو سکے گی. یہاں بھی وہی بات آ گئی غلام رسول بھائی, لبائک لبائک, ماشاءاللہ, اپنے طور پر سوچ لینا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے کہ حدیث پڑھی, اس کے معنی نکالے اور کہا دیکھو ہمارے نبی نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل مطلب کہ پوچھا جائے کہ کیا یہ روایت سے ہم یہ معنی لینا, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کو جرت کرنی ہی نہیں چاہیے صحیح ہے حدیث سے معنی لینے کی, جب تک کہ یہ علماء سے پوچھ نہ لیا جائے کہ آیا یہ روایت میں یہاں بیان کر دوں, کیا یہ روایت میں یہاں بیان کر دوں, کیا اس سے یہ مراد لی جا سکے گی, اس سے مراد نہیں لی جا سکے گی. تو یہ ایک اچھا کانسیپٹ کلیئر ہوا نا. اب میں چاہوں گا کہ وہ مفتی صاحب وہ جو تھا کہ ہم الگ سے ہم یہ باسط کا مقصد جو تھا اس کو لیں گے, علم اور حکمت, اور اس کے اوپر اگر وہاں کچھ مدنی پھول سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی باسط کا مقصد جو تھا
جی قرآن پاک کی جن آیات کو سامنے رکھ کے یہ سمجھ آتا ہے کہ مقاصد رسالت میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، اور یہ وہ یعنی آیت مبارکہ عرض کروں گا جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کا بیان ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو یہ ذمہ داریاں آپ کی تھی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس میں یہ آیت مبارکہ تھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے کہ جس نے امیوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو ان کے سامنے کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو چار چیزیں جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی ذمہ داریوں کے اندر داخل ہیں۔ نمبر ایک، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا، لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا تاکہ انہیں یہ قرآن کی آیات یاد ہو جائیں اور قرآن کا آگے جو سلسلہ چلنا ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونے کا وہ سلسلہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ یہ نبی لوگوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، یہ دوسرا مقصد بیان کیا۔ تیسرا مقصد یہ بیان کیا کہ نبی لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک کے علوم جو ہے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، قرآن پاک کے جو مراد ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور چوتھی بات بیان فرمائی کہ لوگوں کو حکمت سکھاتے ہیں، وہ حکمت جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کی، اب آپ کی وراثت کے طور پر یہی کام امت کے ہیں۔ جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا اس میں کچھ وہ ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، صحیح، لیکن آپ کے جو مقاصد آپ کے بھیجنے کے ہیں وہ آپ کی امت کی طرف منتقل ہوئے کہ اب آگے یہ کام امت نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب تلاوت آیات یعنی جس میں یعنی خود پڑھنا اور لوگوں کو قرآن سکھانا، یہ اب امت کی بھی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ نفوس فرمایا، یعنی دلوں کو پاک کیا۔ اب یہ دلوں کو پاک کرنا جو ہے یہ آگے اب امت کے افراد کی طرف منتقل ہوا جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں وہ اس دلوں کو آگے پاک کریں گے۔ لوگوں کو کتاب اللہ سکھانا، اب جنہوں نے قرآن پاک پراپر پڑھا ہے، صحیح اس کے علوم کے ساتھ اسے سمجھا ہے، تو اب وہ آگے لوگوں کو قرآن سکھائیں، قرآن کے مفاہیم بیان کریں، جیسے مفسرین کرام بیان کرتے آئے یا اہل علم حضرات بیان کرتے ہیں۔ اور حکمت لوگوں کو سکھانا، حکمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور جو اس کے علاوہ حکمت کے اطلاق کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانا اب یہ امت کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو اب تلاوت آیات تو سرکار علیہ السلام نے ایسی کی کہ قرآن ہمارے سامنے محفوظ شکل میں آ گیا۔ بے شک، یعنی آپ نے قرآن اتنا سکھایا کہ لکھنے کا زمانہ نہیں تھا لیکن لوگوں کے ذہن میں نقش کر دیا، کیا بات، لوگوں کے دلوں کے اندر نقش کر دیا، اور وہ قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور وعدہ الہی جو ہے وہ پورا ہو گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کیا کہنے۔ تو حفاظت قرآن، تلاوت قرآن اور لوگوں کو قرآن کا جو ہے وہ پڑھنا سکھانا، یہ پہلا کام، اور یہ اب امت کی طرف آیا۔ دوسرے نمبر پہ آ جائیں تزکیہ کی طرف۔ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ وہ بنیادی شے ہے، آپ یوں کہہ لیں، یعنی چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی جامعیت رکھتے ہیں، جن کا معنی اتنا وسیع ہوتا ہے کہ جن کے اندر یوں کہہ لیں کہ پورا دین آپ سمو دے۔ اچھا، مثال کے طور پہ ایک لفظ تقوی ہے، اب لفظ تقوی سے کون سی نیکی خارج کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ اور لفظ تقوی کے اندر وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کا چھوڑنا تقوی میں نہیں آئے گا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعمال صالحہ، اعمال سیئہ، یہ تمام کے تمام لفظ تقوی کے اندر آ گئے۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ ہمارے دین کی بڑی بنیادی اصطلاحات میں سے آپ کہہ لیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ لفظ ہے جیسے اعمال صالحہ، ٹھیک ہے۔ اب کون سا اچھا عمل ہے جو اس کے اندر نہیں آئے گا؟ یہ ایک جامع ترین لفظ ہے، وہ سارے کے سارے آ جائیں گے۔ اور اعمال سیئہ یا اعمال قبیحہ، اس کے اندر سارے برے اعمال آ جائیں گے۔ اسی طرح کے الفاظ کے اندر یہ لفظ تزکیہ ہے، کیونکہ تزکیہ کے دو پہلو ہوتے ہیں، تزکیہ کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں تحلی اور دوسرے کو کہتے ہیں تخلی۔ اچھا، تحلی کا مطلب ہوتا ہے مزین ہونا، زیور پہن لینا، ٹھیک ہے نا، زیور پہن لینا، صحیح ہے، مزین ہو جانا۔ اور تخلی کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو جانا۔ مزین ہو جانا، سج جانا، جی، اچھے اخلاق کے ساتھ،
सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं तहल्ली बिल फजाइल। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी जो फजीलत वाली चीज़ें हैं, जो उससे सज अच्छे गया। अखलाक हैं, उनसे क्या आदमी मुज़य्यन हो जाए, ठीक है उसके किरदार और उसकी एक एक चीज़ के अंदर वो चीज़ें ज़ाहिर हो। ठीक है। और तखल्ली अनिर रज़ाइल, जो रजील चीज़ें हैं, घटिया चीज़ें हैं, नापसंदीदा चीज़ें हैं, आदमी उनसे खाली हो जाए। सुभान अल्लाह। इन दो का मजमुआ, तहल्ली बिल फजाइल और तखल्ली अनिर रज़ाइल, इन दो के मजमुए का नाम है तज़किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का मकसद लोगों के सामने एक तो प्रैक्टिकली इस तज़किये को पेश करना था माशाअल्लाह कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फजीलत से मुज़य्यन थे, बल्कि फ़ज़ाइल को आपने मुज़य्यन कर दिया, जो हम पहले बात कर रहे थे, ठीक है। और आप हर नापसंदीदा काम से महफूज थे, मासूम थे। अल्लाह 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 अल्लाह। ये है आपकी प्रैक्टिकल ज़ात मुबारका, और ये है वो जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन रोल मॉडल मौजूद है, माशाअल्लाह, उसवा मौजूद है, नमूना मौजूद है। तो ये है तज़किया। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अच्छा, एक तो आपकी ज़ात मुबारका जी जी मुज़क्का तज़किये वाली, ठीक है। ये तज़किया आपने किया सहाबाई किराम का, जो कुरान में फरमाया व युज़क्कीहिम, कि ये नबी इनको पाको साफ करते हैं। क्या कहने। अब सरकार अलैहिस्सलाम ने पाको साफ कर दिया सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु, क्या बात, उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा को, हज़रत ज़ुबैर को, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को, हज़रत ज़ैद बिन साबित को, जितने भी सहाबाए किराम हैं, आपने उसके हस्बे मर्तबा तज़किये के साथ उसको नवाजा। ठीक है। अब वो तज़किया क्या था? पाको, आपने जो पाको साफ किया, वो क्या पाको साफ किया? जी 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 जी। उनकी आंखें पाक कर दी बुरा देखने से, क्या बात है, सुभान उनके कानों को पाक कर दिया बुरा सुनने से, अच्छा, उनकी ज़बानों को पाक कर दिया बुरा बोलने से, सुभान अल्लाह, उनके दिलों को पाक कर दिया बुरा सोचने से, क्या बात है, उनकी सोचों को पाक कर दिया बुरे ख्यालात से, अल्लाह अल्लाह, उनके हाथों को पाक कर दिया जुल्म की तरफ बढ़ने से और बुराई की तरफ बढ़ने से, उनके पाँव को पाक कर दिया बुराई की तरफ चलकर जाने से। ये सरकार अलैहिस्सलाम ने उनके ज़ाहिरो बातिन का तज़किया फरमाया, उनके ज़ाहिरो बातिन को पाक फरमाया। और ये वो तज़किये का पहलू है जो सरकार अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर आपकी उम्मत के उन अफराद की तरफ आया जिन्हें हम जो है औलिया किराम या जिन्हें हम अहले तक़वा, सालिहीन, सिद्दीकीन, या जो सही मुर्शिद हैं, जो सच्ची दीन की तालीम देने वाले हैं, ये उनकी तरफ मुंतकिल आया। सरकार अलैहिस्सलाम, देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका जितनी जामे है ना, उस तरह की जामइयत मिसाल के अंदर भी नहीं हो सकती दूसरे के अंदर ना, मिसाल के तौर पर भी दूसरे के अंदर नहीं आए। इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका की तजल्लियात जो हैं, किसी में कोई तजल्ली मुंतकिल हुई, अल्लाह अल्लाह, किसी के अंदर कोई तजल्ली मुंतकिल हुई, किसी के अंदर कोई हुई। ठीक है। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ सिद्दीकियत आई, सुभान अल्लाह, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ तजल्ली अदालत तशरीफ लाई, अल्लाह अल्लाह, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ तजल्ली सखावत आई, सुभान अल्लाह, अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ तजल्ली शुजाअत, तजल्ली इबादत आई। क्या बात है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ तजल्ली फ़हम कुरान आया, सुभान अल्लाह, ठीक है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की तरफ तजल्ली फ़िक़्ह आई। तो यूं सरकार अलैहिस्सलाम की तजल्लियात बिखरती हुए हैं। अब उम्मत के अंदर जो उलमा हैं, आप उन उलमा को जब देखेंगे तो उनके अंदर भी ऐसा नहीं होगा कि सब में वो सारी बातें हों। अच्छा, आपको वो मिलेंगे कि जिनकी तरफ तजल्ली आई यतलू अलैहिम आयातिही की, अच्छा अच्छा, कि तिलावत आयात, कुरान सीखना, कुरान सिखाना, कुरान पढ़ाना, वो इसी के अंदर सारी जिंदगी गुजर गई। अच्छा 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 अच्छा, किसी के अंदर तजल्ली तज़किया आएगी, अच्छा 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 अच्छा, कि उनकी सारी जिंदगी लोगों का तज़किया करते गुजरी, लोगों के दिलों को पाक करते हुए गुजरी, उनके ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह करते हुए गुजरी। किसी के अंदर तजल्ली तालीम किताब आई, सुभान अल्लाह, मुफस्सिरीन ने तफसीरें लिख दी, कुरान की शुरुआत बयान कर दी, कुरान के मानी को बयान कर दिया, ये वो तजल्ली है। किसी में तजल्ली हिकमत आई कि मुहद्दिसीन थे तो हदीसों की उन्होंने शरह बयान कर दी और वो सारे के अंदर चले गए। तो ये तो एक फजीलत के एतबार से हमने कलाम किया, लेकिन जो हम अपनी जिम्मेदारी के एतबार से देखेंगे वो ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम जब तिलावत आयात आपसे उम्मत की तरफ आई, तज़किया आपसे उम्मत की तरफ आया, तालीम किताब आपसे उम्मत की तरफ आई, तालीम हिकमत आपसे उम्मत की तरफ आई, अब उम्मत आगे इसको पहुंचाती है या नहीं, ये विरासत है। ठीक है। सरकार इस्लाम की विरासत सहाबाई किराम से लेकर ता क़याम क़यामत जो भी मुसलमान है सबके लिए,
सुभान अल्लाह, आपकी विरासत सबके लिए। सही है, तो सहाबाए किराम तक सरकार इस्लाम ने पहुंचा दी, सहाबाए किराम ने पूरी दियानत के साथ उसे आगे पहुंचा दिया, उस विरासत को। वो विरासत ताबईन ने आगे दियानत से पहुंचा दी। अब हम इस ज़माने में मुसलमान हैं, सही है, अब वो विरासत जो है सरकार अलैहिस्सलाम की हमारे पास है, सही, तो हम उस विरासत को आगे मुंतकिल करने में, सही, बाप अपनी औलाद को, हुक्मरान अपनी रियाया को, और माँ जो 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 अफसर है वो अपने मातहतों को, जो सुप्रीम है वो अपने जूनियर को, सीनियर अपने जूनियर को, ये विरासत मुंतकिल करने की तरफ जाता है या नहीं। फिर ये है कि बजाते खुद वो चीज़ें हमारी ज़ात के अंदर हैं या नहीं। सही है, तिलावत आयात सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सुभान अल्लाह, कुरान ने बयान कर दी कि सरकार सही की है, सुन्नत है। सही है, अब ये तिलावत आयात हमारे अंदर है या नहीं? है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क, तज़किया ये अब हमारे अंदर है यानी हम अपनी ज़ात का तज़किया करते हैं, सही है, क्या हम अपने कल्ब की इस्लाह करते हैं, क्या हम अपने आमाल की इस्लाह करते हैं, क्या हम सवाल है। अपने ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह करते हाँ, हैं, जी क्या हाँ, हम अपनी निगाहों को, कानों को, ज़बान को, हाथों को अपने पाँव को पाक करते हैं, सोचना है, और हम जी हाँ। दूसरों को पाक करने की कोशिश करते हैं। गौर करना ये पड़ेगा। अजीम सुन्नतों में से ये वो सुन्नत है जिसको कुरान ने फरमाया अल्लाह वयुज़क्की अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार इस्लाम की सुन्नत। सही, सही, तालीम किताब, ठीक है, कुरान सिखाना, ये जो सुन्नत मुबारक है, क्या ये हमसे आगे चल रही है? क्या हम इस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? तालीम हिकमत जो है सरकार इस्लाम की अहदीस मुबारक दूसरों तक पहुंचाना, हिकमत की बातें दूसरों को बताना, जी, ये जो सुन्नत मुबारक है, क्या हम इस पर अमल करते हैं या नहीं करते? तो हमने इस आयत मुबारक पर इस एतबार से भी गौर करना जी, है। जी। सरकार इस्लाम की फजीलत भी है और आपकी सुन्नत भी है। अब फजीलत के एतबार से तो सरकार इस्लाम ने इन पर कमा हक़ अमल कर लिया, जैसा होना चाहिए था वैसा कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद इस विरासत को हम आगे मुंतकिल करने में और बजाते खुद अमल करने के अंदर हमारी क्या हैसियत है। तो अब ये जो मकसद बेसत है, ये जो मकसद रिसालत है, अब इस पर थोड़ा सा हम अगर डिटेल के अंदर हम अगर खुद गौर करें तो फिर हमें पता चलेगा कि इस मकसद को पूरा करने में हम कितने कामयाब हैं। ठीक। मुसा, अगर अब यहाँ पर अब जो मौजूदा ज़माने की हालत है, हम लोगों की हालत है, इसकी हालत पे ज़ाहिर पर कलाम, और उसके बाद फिर इसका रेमेडी, इसके लिए क्या यानी वो होना चाहिए। निगरानी शूरा भी हमारे साथ मौजूद है माशाअल्लाह, इनसे भी, इनकी खिदमत में भी यही सवाल है कि मुफ्ती साहब ने ये ज़िम्मेदारी का एहसास पर तो हमें यहाँ तक बता दिया, वहाँ से तसलसल के साथ चलते चलते अब फ़ी ज़माना जो कैफियत हैं और हमें अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह से महसूस करनी चाहिए, और ये जो ज़िम्मेदारी है इस तक पहुँचाने के लिए फिर यानी जो ट्रैक है वो क्या है, रोड मैप है वो क्या है। मुफ्ती साहब के इस पूरी गुफ्तगू में दो बातें मेरे सामने आई हैं, जी जी, जो अभी आखिरी जो चला सिलसिला, जी 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 और जी, इस दोनों को मुफ्ती साहब ने डिफ़ाइन किया जी, कि अपनी ज़ात के लिए ये चीज़ें लेना ठीक है, और अब इसको आगे मुंतकिल करने में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट सामने आए मुफ्ती साहब, एम आई राइट? जी जी, ठीक। अब सवाल ये है कि आया मैं अपनी ज़ात के लिए पहले ये चीज़ें कैसे लूँ और कैसे डिलीवर करूँ? मदीना हर जगह हर एक को यकसा माहौल मिले ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो मेरा सवाल एक मुफ्ती साहब से ये है कि दावत इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं एक सवाल आ रहा हूँ मुफ्ती साहब के पास, कि अगर हम एक काम इस्लामी भाइयों को दे दें, जी, मदनी चैनल के नाज़रीन को, अगर हम एक चीज़ ऐसी मेरे जहन में आ रही थी आपकी वजह से कि ये इस वजाहत पर किसी हद तक अल्लाह की रहमत से अमल करने की तौफीक नसीब हो जाए, यानी इस पर तिलावत भी आ गई और ज़ाहिर व बातिन की पाकीज़गी भी आ गई, और इल्म दीन के सीखने सिखाने का, इल्म के सीखने सिखाने का सिलसिला भी आ गया, पहुँचाने का भी आ गया, और हिकमत के मुतालिक भी, और ये सब आ गई। अगर हम ये कहें कि हम इस माशरे को मदनी इनामात दे दें, तो मदनी इनामात का आपने मुताला किया हुआ है, तो ये मदनी इनामात क्या हम समझ सकते हैं कि एक अवामी तौर पर या जनरली तौर पर अगर हम इसको कहें कि यार कोई कहे कि ठीक है ये जो आपने बातें की इसका कोई मुझे सिलेबस दे दो, कोई निसाब दे दो, कोई ऐसा पैटर्न दे दें जिसको मैं अमल करूं, तो मुझे इन तमाम तरह जो आपने जो बयान किए मदनी फूल, इस पर किसी हद तक अमल करने के लिए मैं कामयाब हो जाऊँ, चाहे मैं दुनिया के किसी भी खित्ते में बैठा हुआ हूँ, तो क्या उसे, क्योंकि मदनी इनामात में मदनी काफिला भी मौजूद है, दावत इस्लामी के मदनी कामों के साथ साथ जो भी एक माशरती या ज़ाती या इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर जो मामलात हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ अकायद और अमाल के साथ मौजूद हैं। तो क्या अगर मैं कहूँ कि इन पर अमल करने के लिए मौजूदा सूरत हाल में मैं मदनी इनाम दे देता हूँ, भाई ये मदनी इनाम का रिसाला ले लीजिए, छोटा सा जेबी साइज़ का, इस पर अमल कीजिए, और इस तमाम तस्वुर को सामने रखिए जो अभी वजाहत हुई है, और अब इस मदनी इनामत को पढ़िए, हो सकता है कि इस पर किसी हद तक
آپ کو عمل کرنے کا اور اس پر پورا اترنے کا موقع نصیب ہو جائے. اس پر مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ایسا بجا فرمایا. یعنی ایک کہہ لیں کہ بریفلی جو ہے ایک تزکیہ نفس کے حوالے سے اور تعلیم دین کے حوالے سے ایک مجموعہ جو ہے وہ مدنی انعامات کی صورت میں موجود ہے, اور اس کا ڈیٹیل کے ساتھ جو بھی مطالعہ کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تقریباً یوں کہہ لیں کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہمارے دین کے ظاہری اور باطنی پہلو یا ہمارے عمل کے اعتبار سے جو ظاہر اور باطن کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ مدنی انعامات کے اندر مل جائیں گی. تو یوں اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا وہ یعنی یہ چیز سامنے رکھنے کی ہے, یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے نا تزکیہ نفس کے حوالے سے, یہ یوں ہے کہ جب پورے کے پورے مدنی انعامات پر جو ہے وہ عمل کیا جائے, یعنی اگر یوں اس کو سلیکٹیو لے لیں گے کہ مثال کے طور پہ پہلے 12 کے اوپر عمل کر لیا تو پہلے 12 کے اندر پورا دین نہیں آئے گا, پہلے 12 کے اندر پورے تزکیے کی صورتیں نہیں آئیں گی. لہٰذا اس میں جو اول تا آخر ہے وہ سارے کا سارا لیا جائے. یوں تو ہے کہ آدمی سٹیپ بائی سٹیپ عمل کرنا شروع کرتا ہے, یکدم شاید اس کے لیے تمام کے تمام پر عمل کرنا مشکل ہو, تو وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ سارے کے سارے شامل کر لے, لیکن پراپر تزکیہ جو ہے وہ اسی صورت کے اندر ہے کہ جب پورے کے اوپر عمل ہوتا ہے. اس کو میں یوں عرض کرتا ہوں کہ حسب مراتب کے لیں یا جو جیسے اسلامی بہنوں کا الگ ہے, اسلامی بھائیوں کا الگ ہے, مدنی منوں کا الگ ہے, اس طرح طلبات اور طالبات کا الگ ہے, یعنی کہ یہ ان کے حسب حال میں ہمارے لیے 72 ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے. تو ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ گویا کہ ایک 72 مدنی جڑی بوٹیوں کا بنا ہوا معجون شفا ہے, جسے ایک ٹائم فریم کے ساتھ, ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ اگر اس کو مستقل طور پر اس کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کیا گیا, انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ٹائم فریم کے اندر آپ کو اس معجون شفا سے ظاہری باطنی معاملات میں شفا نصیب ہو سکتی ہے. مدینہ مدینہ بھی درست ہے مفتی صاحب؟ جی ایسا بجا فرما رہے ہیں. اور یہ میں عرض کروں گا, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. آقا مرحبا, مکی مرحبا, مدنی مرحبا.